خاندان قادریہ کی آج ایک خاص دعا کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا، اور ایک ایسی دعا کہ جو خود قطب ربانی محبوب سبحانی میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرمائی، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ نظام الدین کو یہ دعا تعلیم فرمائی، اور حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دعا تعلیم فرمائی، اور حضرت شیخ مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی دعا ہمارے سلسلے کے بزرگ کہ جن کا نام حضرت شیخ نجم الدین قلندر ہے، آپ کو تعلیم فرمائی، اور یہ پھر دعا ترتیب وار ہوتی ہوئی ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی۔ اس دعا کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص جس کے اوپر کسی بھی قسم کا شدت کا جادو ہوا ہو، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شیاطینی مخلوق اس پر حملہ آور ہو گئی ہو، یا وہ جنات کے شر میں مبتلا ہو گیا ہو، وہ صرف اس دعا کو پڑھ لینے سے اس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو بزرگوں نے اس دعا کا جو نام رکھا ہے وہ ہے رد سحر و شیاطین، کہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ اس کو خالی پڑھ لینے سے ہمارے جسم میں ہونے والے وہ شیاطینی معاملات کے جو تغیرات کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وہ ان سب کو ختم کر دیتی ہے۔ اور بالخصوص اس دعا کو اگر صرف ایک دن جو 11ویں شب آئے گی، یعنی کہ چاند کی 11 تاریخ ہوگی، اگر صرف ایک دن یہ عمل کر لیا جائے تو اس دعا کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ ترتیب جو میں آپ کو سمجھاؤں گا، ابھی وہ عمل جو میں آپ کو سمجھاؤں گا، جس طریقے سے آپ نے ایک دن میں کرنا ہے تو وہ جادو وہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اگر آپ چاہیں کہ جس جگہ سے جادو آیا ہے وہ واپس اسی طرف لوٹ جائے، اور جب وہ لوٹے تو آپ پر بھی اس کے معاملات ظاہر ہوں، کہ آپ بھی دیکھیں کہ کون سا ایسا آپ کا دشمن تھا کہ جس نے آپ کو اس مصائب اور اس پریشانی میں گرفتار کیا، وہ تک اس دعا کی برکت سے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ جادو کے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کوئی آج نہیں ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، ان بزرگوں کے دور سے چلی آ رہی ہے جب قطب ربانی محبوب سبحانی میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز تھے، تو آپ نے اپنے مریدین کو، خاص مریدوں کو یہ دعا تعلیم کری تھی، اور پھر آپ ہی کے مریدین اس دعا کے ذریعے باقاعدہ طور پر کام لیا کرتے تھے۔ جو لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے جو اسی مصائب میں گرفتار ہوتے تھے، ان کا باقاعدہ طور پر علاج و معالجہ کیا کرتے تھے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے سلسلے قادریہ کے متعلق تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دعا ہی کر دیتے تو اس کا سارے کے سارے جادو ختم ہو جاتے، لیکن آپ نے دعا کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی تعلیم کری، آپ نے دعائیں بھی تعلیم کری کہ یہ اس طریقے سے یہ دعا پڑھ لی جائے، یہ عمل کر لیا جائے تو آپ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ وہ دعا کیا ہے، وہ عمل کیا ہے، اور اس کو کس طرح کیا جاتا ہے، اور صرف ایک دن کا عمل ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا دعا ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے عامل بننا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو پہلے 40 دن مکمل کریں گے، پہلے اس پہ عامل بنیں گے، اس کا چلہ کریں گے، اس کے بعد آپ جادو کا اوتار کریں گے، نہیں، یہ عام لوگوں کے لیے ہے، اور جو خاص لوگ ہیں وہ جب اس کے عمل کو مکمل کریں گے نا، پھر وہ اپنے اندر جو تاثیر دیکھیں گے وہ قابل دید ہوگی، کیونکہ یہ خاندان قادریہ کا ہی عمل ہے۔ اور ہمارا جو خاندان قادریہ، ہمارا جو سلسلہ سہروردیہ جو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا، ہمارے پاس یہ دونوں جگہوں کا فیض موجود ہے،
اور اس دعا کی اس عمل کی کامل اجازت ان دونوں بزرگوں سے جہاں سے یہ دعا چلی. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کے بارے میں بہت خوب بیان فرمایا ہے، اور بزرگوں نے اس کے اعمال کو اکثیر کا نام دیا ہے کہ ایک ایسا دعا، ایک ایسا عمل جو فی الفور اثر رکھتا ہے، تاثیر رکھتا ہے، جو 40 سال 50 سال یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ایک صدی کا گڑا ہوا جادو بھی ہونا تو وہ بھی نکل کر باہر آ جاتا ہے. یہاں تک کہ جس کے اوپر جادو کیا جائے اور وہ اس دنیا میں موجود نہ ہو، لیکن اس کے بعد جس پر کیا گیا وہ مر گیا، اور وہی جادو اس کی اولادوں میں منتقل ہوا، اس کی نسلوں میں منتقل ہوا، اور پھر وہ یوں چلتا ہوا اس کو ایک صدی اگر گزر جائے تو کہتے ہیں بزرگان دین اس دعا کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے ایک صدی پرانا گڑا ہوا جادو کا کوئی بھی سامان نکل کے باہر آ جاتا ہے. ہمارے خاندان قادریہ کا کیسا خاص عمل ہوگا. ابھی میں نے صرف خاندان قادریہ کے اعمال کے متعلق گفتگو کرنی شروع کی ہے. ابھی صرف اور صرف 8 ٹرانسمیشن ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں، تو 8 کے اندر میں نے صرف اور صرف خاندان قادریہ کے اعمال بتائیں، جبکہ ہمارا الحمدللہ کلندریہ خانوادہ بھی ہے، ہمارے نقش بندی بھی ہیں، ہم مداری بھی ہیں، ہم شاذلی بھی ہیں، ہم ابو للائی بھی ہیں، ہم چشتی صابری بھی ہیں، ہم چشتی نظامی بھی ہیں، ہم چشتی جمالی بھی ہیں. اور اگر میں سب کے اعمال بتانا شروع کر دوں تو اگر میں روز بھی ٹرانسمیشن کروں تو یہ اعمال ختم نہ ہو. لیکن ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں صرف اتنی خوراک دی جائے کہ جتنی ضرورت ہے، ورنہ زیادہ خوراک بھی نقصان دیتی ہے. لیکن میں جو اپنے خاندان قادریہ کے آپ کو اعمال تعلیم کر رہا ہوں، جو ذکر و اذکار تعلیم کر رہا ہوں، جو دعائیں خود غوث پاک سے منسوب ہیں، غوث العظم سے منسوب ہیں، میں صرف اور صرف اس 11 دن کی ٹرانسمیشن کے اندر صرف خاندان قادریہ ہی کے اعمال آپ کو تعلیم کر رہا ہوں. کہ اس کے ذریعے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر جادو کے ذریعے جسم کے اندر بیماریاں پیدا کی گئی ہوں، جادو کے ذریعے آپ کے آنے والی نسلوں کو تباہ کیا گیا ہو، اور جس نسل پر جادو کیا ہو اور وہ دنیا میں آ گئی ہو، اور اگر وہ کسی ایسے امراض میں مبتلا ہو کہ جس سے ماں باپ پریشان ہو، ڈاکٹروں کے چکر لگا رہے ہوں، میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوں، اور پھر کوئی ان کو حل نہ مل رہا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے دعا لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دی جائے تو ان کو شفا ملنے شروع ہو جاتی ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ تو خاندان قادریہ کے جتنے بھی اعمال ہیں نا، وہ سب اپنی مثال آپ ہیں، ان کی بڑی تاثیر ہے. اور یہ دعا جو خاص ایسے بزرگوں نے کی کہ جن سے سلاسل وجود میں آئے، سلاسل چلے، جن سے جو اپنے سلسلے کے بانی ہوئے، ایسے بزرگوں نے یہ دعائیں پڑھی ہیں، یہ عمل کیے ہیں، یہ اور اپنے مریدوں کو تعلیم کی ہے. یوں تو رد سیر دعا عمل چشتیہ خانوادے کا الگ ہے، خاندان قادریہ کا الگ ہے، ابو للائی کا الگ ہے، نقش بندیہ کا عمل ہے الگ ہے. لیکن جو اس کا خاص نسخہ ہے نا، جو ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، وہ خاندان قادریہ کا ہے. اور یہ عمل کہ آپ کی تقدیر کو بدل دے، اور خاص کر ان عام لوگوں کے لیے کہ جو کچھ پڑھ نہیں سکتے، جو کچھ کر نہیں سکتے، کہ جو اپنے دنیاوی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس 40 دن کا ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس 21 دن کا ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس 11 دن کا ٹائم نہیں ہے. صرف ایک دن ایک شب یہ عمل کر لینے سے ان کو نجات مل جاتی ہے. اور ایسا عمل کہ جس کو ہمارے سلاسل خاندان قادریہ کے بزرگوں نے آگے تعلیم کیا،
اور ہانڈی والے اوتار جو میں نے طریقہ کار اپنی ویڈیوز میں سمجھائے ہیں، جو بتائے ہیں، اگر اس کے ذریعے اس دعا کا استعمال کیا جائے نا، اور سب سے خاص بات ایک یہ ہے کہ جب اس دعا کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے جب ہم اپنا خود کا اوتار کرتے ہیں، ہم خود کا علاج کرتے ہیں، تو اس دعا کی ایک یہ برکت ہے کہ اس کے جو نگیٹو اثرات ہیں، ہر ایکشن کا ریئیکشن میں کہتا ہوں نا آپ سے، تو اس کا جو ریئیکشن ہے نا وہ آپ کے جسم پر مسلط نہیں ہوتا. اگر اس مثال کے طور پہ اگر آپ کے اوپر کوئی سخت جادو ہوا ہو، آپ کے اوپر کچھ سخت اثرات موجود ہوں، آپ کے اوپر کچھ سخت شیاطین جنات موجود ہوں، آپ کے اوپر کسی چیز سے آپ کو فائدہ نہ ہو رہا ہو، آپ جب یہ دعا پڑھ کے یہ عمل کرتے ہیں، اس دعا کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں، تو اگر وہی جنات اگر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو یہی دعا کے جو موکلان ہیں نا، اس دعا کے ماتے جو سرخ جنات ہیں، وہ آپ کے قریب بھی اس شر کو پہنچنے نہیں دیتے. ایسے خاص ہمارے خاندان قادری کا یہ عمل ہے. اب جو ہم اس عمل کو کریں گے، جو عام لوگ ہیں، جو کوئی اپنے بچے کے لیے کرتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے کرتا ہے. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کی رشتہ نہیں آ رہا ہو بیٹی کا، وہ پریشان ہو، وہ ایک دن اس عمل کو کر لے. اگر اس کے رشتے میں بندش ہوگی، اس کے رشتے میں رکاوٹ ہوگی، تو وہ بندش ختم ہو جائے گی اور رکاوٹ دور ہو جائے گی. اگر کوئی شخص کسی بیمار کے لیے یہ کرتا ہے اور اگر اس کو یہ شک ہو کہ ان کے اوپر کچھ معاملات ہیں، یا پھر میں نے اپنی ویڈیو میں تشخیص کے طریقے کہاں سمجھائے ہیں کہ آپ کسی بھی مریض کی کس طرح تشخیص کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہے، اثرات ہے، آسیب ہے، بیماری ہے، کیا ہے، آپ اس کے ذریعے تشخیص کر کے پھر یہ عمل ایک دن کا مکمل کر لیں. دیکھیں کیسا اثر رکھتا ہے. آپ نے ہر روز نہیں کرنا، آپ نے 40 بار میں ایک دفعہ نہیں کرنا، آپ نے صرف اور صرف ایک دفعہ یہ عمل دہرا لینا، یہ عمل کر لینا. اب اس کا دعا سمجھیں، پہلے یہ عمل دیکھیں. عمل کیا ہے آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اس کو بزرگوں نے جو نام دیا ہے نا، بالکل چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹا سا عمل ہے. اس عمل کا نام رد السحر والشیاطین ہے کہ یہ گڑے ہوئے جادو کو نکال دیتا ہے، کہ جسم سے جادو کو ختم کر دیتا ہے، اور اس دعا کو ورد میں رکھنے والا ہر قسم کے جادوگروں کے شر سے محفوظ رہتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی ایسے جادوگروں کے بیچ پھنس جائے کہ جہاں پہ اس کو کوئی رستہ نہ دکھائی دے رہا ہو، اور یہی عمل جو ہوتا ہے، یہی جو دعا ہے نا، یہ اس کو پورا اپنے حصار اپنے دائرے میں لے لیتا ہے. چاہے بڑے سے بڑا سپلی گر ہو، بڑے سے بڑا ہندوانی عمل ہو، بڑے سے بڑا مسان کا جادو ہو، اگور کا جادو ہو، کالا جادو ہو، کبالا جادو ہو، کسی قسم کا جادو ہو، اس دعا پڑھنے والا، اس عمل کرنے والے پر ذرہ برابر بھی اس کا اثر انداز نہیں ہوتا. اس دعا کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے لیں، اور یہی دعا میرے آپ کو کمیونٹی پر بھی میں انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دوں گا، آپ کمیونٹی پر بھی اس کو دیکھ لیجئے گا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا پہلے عام لوگ سمجھ لیں، اس کے بعد میں اپنے روحانی سفر میں چلنے والے لوگوں کو اس کے عمل تعلیم کروں گا، تاکہ آپ بیعت شاذلیہ میں بھی اس کو نوٹ کر لیں. عام جو لوگ ہوں گے وہ اس دعا کو صرف اور صرف 7 بار پڑھیں گے، صرف 7 بار، 7 بار صبح اور 7 بار شام دعا پڑھیں گے. جو ہمارے خاندان قادریہ میں ہمارے پیران الزام کا طریقہ کار تھا، جو اپنے مریدوں کو صرف 7 بار پڑھنے کو دیا کرتے تھے، اور یہ ان کی اجازت کی برکت تھی، یہ اس دعا کی برکت تھی کہ ان کے سارے مسائل حل ہونے شروع ہو جاتے تھے. اس دعا کا اثر آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں سرایت کرتا ہے، اور پھر اس دعا کا اثر آپ کی اولادوں میں منتقل ہو جاتا ہے. اس دعا سے صرف آپ ہی محفوظ نہیں ہیں، بلکہ آپ کے تمام بچے بھی محفوظ ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ ماں باپ پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد نہیں پڑھ سکتی، میری اولاد دنیا دار ہے، میری اولاد مصروف ہے، میری اولاد اس پہ عقیدہ نہیں رکھتی، اس پہ یقین نہیں رکھتی. لیکن اب اولاد تو ہے نا،
اگر وہ نہیں رکھتی تو ماں باپ اس کو نہیں چھوڑیں گے نا. اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا تو تکلیف تو ماں باپ کو ہوگی نا. تو ماں باپ اس دعا کو اگر پڑھتے ہیں تو ان کی دعا پڑھنے لینے سے ان کی اولادیں محفوظ ہو جاتی ہیں. یعنی کہ ان کی اولادوں پر بھی جادو نہیں ہوتا. وہ خود تو محفوظ, ان کی اولادیں بھی محفوظ. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس کے محلے والے تک اس جادو کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اس دعا کی اتنی تاثیر اور اتنی برکت ہے اس عمل کی, کیونکہ یہ خاندان قادریہ کی دعا ہے. یہ وہ دعا ہے جو خود غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تعلیم کری ہے. یہ دعا یہ, اور جو آپ نے دعا تعلیم کری ہو, جو آپ نے عمل تعلیم کیا ہو, اس کی کیا تاثیر ہوگی, اس کی کیا فضیلت ہوگی اس دعا کی, اس عمل کی. کہتے ہیں کہ خاندان قادری کے مریدوں پر جادو اثر نہیں ہوتا. جو شخص خاندان قادری میں بیعت ہوتا ہے نا, پھر کوئی شخص, کوئی جادوگر اگر اس پہ جادو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے نا تو اس کی ساری کوششیں بیکار جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس خاندان قادریہ کی اس لڑی میں سب سے بڑا جو فیض ہے نا وہ سرکار غوث پاک کی اس دعا کا ہے, اس عمل کا ہے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص خاندان قادریہ میں بیعت طلب لے لیتا ہے, یا اپنی بیعت ارادت لے لیتا ہے, یا اس خاندان قادریہ میں بیعت لے لیتا ہے, اس کا سب سے زیادہ فائدہ بیعت لینے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے بیعت لی ہوئی ہوتی ہے وہ شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے, وہ جادو کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی آصف زدہ شخص ہو, اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہو اور وہ اس خاندان میں بیعت لیتا ہے, بیعت کرتا ہے, تو بزرگان دین فرماتے ہیں یہی وہ دعا ہے, یہی وہ عمل ہے کہ جس کی بدولت اس مرید کے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہونے لگتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. کیسا عمل ہوگا یہ خاندان قادریہ کا؟ یہ ایسی دعائیں ہیں کہ جو ہمیں محفوظ رکھتی ہیں. بھائی ایسی بہت سی دعائیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں. آپ نے خود نام لے کے فرمایا کہ جو شخص یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے وہ جادو کے شر سے محفوظ رہتا ہے. خود انبیاء کرام نے اپنی امت کو یہ دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. اور پھر وہ عمل جو خود غوث العظم نے کیا ہو, اور خود آپ نے دعا مانگی ہو, اور خود آپ نے اپنے خاص خاص لوگوں کو تعلیم کیا ہو, اس کی کیا تاثیر ہوگی. اچھا, جو لوگ اس دعائے رد السحر کے عامل بننا چاہتے ہیں وہ 1 دن کا عمل بھی کر سکتے ہیں, وہ 3 دن کا عمل بھی کر سکتے ہیں, وہ 40 دن کا عمل بھی کر سکتے ہیں, وہ 360 دن کا بھی عمل کر سکتے ہیں, وہ ساری زندگی بھی اس کو اپنے معمول میں رکھ سکتے ہیں. پہلے میں عام لوگوں کے جادو کا اتار کا طریقہ کار اس کا سمجھا دیتا ہوں. بالکل آسان سے طریقہ کار ہے, اس میں صرف اور صرف آپ نے چند چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اس کے اتارے کے لیے. سب سے پہلے آپ نے لیمو چاہیے ہوگا. آپ کو آپ نے 11 عدد لیمو لے لینا ہے. آپ نے 100 گرام لونگ لے لینا ہے. اور آپ نے ایک اگربتی کا پیکٹ لے لینا, یا کوئی خوشبو یا کوئی بخور یا کچھ بھی آپ کے پاس ایسے کچھ رکھا ہو, کوئی خوشبودار چیز ہو, آپ وہ اپنے پاس رکھ لینا. گیارہویں تاریخ جب لگے, 11ویں شب جب لگے, آپ یہی دعا 360 مرتبہ پڑھ کر لیمو پہ دم کر دیں, اگربتی پہ دم کر دیں, اور لونگ پر دم کر دیں. ان تینوں چیزوں پہ آپ نے دم کر دیا. اس کے بعد آپ نے جس مریض کے لیے کام کیا ہے نا
اس مریض کو وہ لیمو دے دیں, وہ لونگ دے دیں. ایک دن کا عمل خالی کرنا ہے آپ نے یہ. اس کے بعد اس مریض نے لونگوں کے 11 حصے کرنا ہے. ایک لیمو, ایک حصہ لونگ, وہ کسی لال کپڑے میں لپیٹ کے پوٹلی بنا لے, اور پوٹلی بنانے کے بعد اس کو اپنے سرہانے رکھ کے سو جائے مریض. یعنی کہ 11ویں شب کو ہی کرے, 11ویں شب کو ہی رکھ کے ایک حصہ سو جائے. جب صبح ہوگی وہ اس کو اپنے اوپر سے اتارے, اور دوپہر 11 بجے سے پہلے پہلے لیمو کو کاٹے, لونگ اور کپڑے کو جلا دے, اور لیمو کسی ایسی جگہ زمین کے اندر گاڑ دے کہ جہاں پہ بچے نہ کھیلتے ہوں, جہاں پہ کوئی پلے گراؤنڈ نہ ہو, جہاں پہ کوئی پارک نہ ہو, جہاں پہ کوئی واک نہ کرتا ہو. کسی ایسی جگہ جا کے اس کو زمین کے اندر گاڑ دیں, یا کسی ویرانی جگہ پہ گاڑ دیں, یا قبرستان میں کسی درخت کے نیچے اس کو دبا دیں. صرف اور صرف 11 دن یہ پورے 11 لیمو سنبھالوں گے, اور یہ 11 حصے لونگ کے سنبھالوں گے. اور جو اگربتی ہوگی وہ روزانہ 2 اگربتی یا 1 اگربتی جتنی بھی ہو وہ جلا دے اس کو 11 دن تک. 11 دن کے حساب سے اگربتیاں رکھ لے, 11 اگربتیاں گن کے رکھ لے, یا 22 اگربتیاں گن کے رکھ لے, یا کچھ بھی کر لے. اب اس کا فائدہ میں بتاؤں عام لوگوں کے لیے. جب وہ اگربتی اپنے گھر کے اندر جلاتا ہے, اپنے کمرے کے اندر جلاتا ہے, اپنے گھر کے اندر جلاتا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اس گھر کے اوپر اگر کوئی جنات ہوگا, کوئی شیاطین ہوگا, کوئی آسیب ہوگا, وہ اس کی خوشبو سے اس گھر سے بالکل دفع ہو جائے گا, بالکل رد ہو جائے گا, جس کو کہا جاتا ہے کہ رد السحر ہے. یعنی کہ نکل جائے گا, ختم ہو جائے گا. اور جب انسان لیمو اپنے سہانے رکھتا ہے, اور لونگ اور لیمو جب ایک کپڑے میں بند ہوتے ہیں نا, تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. الگ الگ رکھیں گے تاثیر الگ ہوگی, ایک ساتھ رکھیں گے تاثیر الگ ہوگی. جس طریقے سے ہم مثال کے طور پر میں کیسے مثال دوں کہ 2 چیزیں آپس میں ملا دیں, اس کی تاثیر الگ ہو جاتی ہے. جیسے دودھ میں آپ جامع شیریں ڈال دیں, اس کی تاثیر الگ ہو گئی, اور الگ الگ رکھا اس کی تاثیر الگ ہے. اسی طریقے سے لونگ اور لیمو جب ہم ایک ساتھ رکھتے ہیں تو لیمو کا بھی مزاج بدل جاتا ہے, اور لونگ کا بھی مزاج بدل جاتا ہے. اور یہی دعا ہم نے پڑھ کر رکھی ہے. تو ان سب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لیمو کا اثر ہمارے جسم کے اوپر اس نیگیٹیوٹی پر ہوتا ہے جو شیاطین, جو جنات سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ ہمارے بزرگان نے فرماتے ہیں کہ جس جگہ لیمو کا درخت ہوتا ہے وہاں پہ جنات قریب نہیں آتے, شیاطین. اب ہمارے جسم کے اوپر اگر کسی جنات کا اثر ہے, کسی شیاطین کا آسیب ہمارے اوپر ہے, جب ہم اس کو اپنے سرہانے رکھیں گے نا, تو اس اثر جو ہم نے دعا پڑھی, جو عمل کیا ہے, ہمارے جسم کے, ہمارے وجود کو وہ شیطان جنات چھوڑ دے گا. اب ہم لونگ رکھتے ہیں تو لونگ اپنے تاثیر رکھتی ہے اس جادو کے اوپر جو پڑھائی کے ذریعے کسی کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے. جب ہم نے دونوں کو ایک ساتھ ایک پوٹلی بنا کے رکھا, اور لال رنگ کا کپڑا لینا ہے. اچھا, لال رنگ کا کپڑے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لال رنگ کے کپڑا لیمو اور لونگ پر بند کر کے رکھتے ہیں نا, اس کی تاثیر یہ ہو جاتی ہے کہ جو لال رنگ ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے اوپر جو جلال کو ظاہر کرتا ہے, جو ہمارے اندر جو ایک قسم کے جو جادو کی وجہ سے یا کسی آسیب کی وجہ سے شر پھیلتا ہے, تو لال رنگ کی یہ کیفیت ہے. دیکھو, ہر رنگ کا اثر انسان کے جسم پر ہوتا ہے, تو لال رنگ کا جو اثر ہوتا ہے نا, وہ اس شر کو, اس کو اپنے اندر سلب کرتا ہے, جذب کرتا ہے. لیکن ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی, لیکن میں اس کی آپ کو وہ تاثیر سمجھا رہا ہوں, اس کی وہ حقیقت سمجھا رہا ہوں جسے ہم ناشنا ہیں. اب جیسے ہرا رنگ اس کی تاثیر الگ ہے, سفید رنگ اس کی تاثیر الگ ہے, کالا رنگ اس کی تاثیر الگ ہے, لال رنگ اس کی تاثیر الگ ہے. تو لال رنگ جو ہوتا ہے وہ ہمارے اندر کے ہمارے اندر جو شر ہوتا ہے, ہمارے اندر جو ایک طریقے سے دیکھا جائے ایک حدت, ایک حرارت ہوتی ہے جو جادو کی وجہ سے ہو, جنات کی وجہ سے ہو, شیطان کی وجہ سے ہو,
اس وقت ہمارے اندر ایک گھبراہٹ سی ہوگی. جو جادو میں مبتلا ہوگا نا, یہ کسی اثر میں مبتلا ہوگا, وہ رات بھر بے چین رہے گا, اس کو گھبراہٹ رہے گی, کیونکہ اس کا اثر ہو رہا ہے کہ جو ہم نے پڑھ کے اپنے سرہانے رکھا ہے. ان تین کی کیفیات کا اثر ہمارے جسم کے اوپر ہوتا ہے, ہمارے جسم پہ ہوئے جادو پر اس کا اثر ہوتا ہے. کیونکہ لونگ کی ایک اپنی خوشبو ہے, لونگ کی اپنی ایک تاثیر ہے, لیمو کی اپنی ایک خوشبو ہے, لیمو کی اپنی ایک تاثیر ہے. جب ہم دونوں کو ایک جگہ قید کرتے ہیں اور اپنے سرہانے رکھتے ہیں نا, تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے موبائل کے اندر بیٹری لگائی اور پلگ آن کر دیا. جب تک وہ پلگ آپ کے موبائل میں لگاؤ, آپ کا موبائل کی بیٹری چارج ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے, یعنی کہ اس کے اندر حدت ہو رہی ہے, اور جب ایک حد تک ہو جاتی ہے آپ دیکھیں گے آپ کا موبائل گرم ہو جاتا ہے, حدت اور بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے جب یہ سامان رکھ کے ہم اپنے سرہانے رکھتے ہیں, تو اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر جو جادو ہوتا ہے, جو جنات ہوتے ہیں, جو شیاطین ہوتے ہیں نا, تو اس حدت کو بڑھاتے ہیں, جس سے ہمارے جسم کے اندر بے چینی ہو جاتی ہے, گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, نیند نہیں آتی, کروٹیں بدلتے رہتے ہیں, اور پھر یہی چیز آہستہ 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 تھمنے لگتا ہے. اور پھر جب آپ لیمو کھول کے دیکھیں گے, لیمو کا کلر آہستہ 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 چینج ہونے لگے گا, مانند ہونے پڑے گا. جب لیمو کا کلر جب مانند ہونے پڑ جائے, اس کا کلر چینج ہونے لگ جائے, جب آپ صبح میں دیکھیں گے اس کا, تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے اندر کی جو نیگیٹیوٹی ہے, آپ کے اندر کے جو معاملات ہیں نا, وہ اس میں اپنے اندر جذب کر لیے. پھر اسی لیے منع کرتے ہیں بزرگان دین کہ آپ لیمو کاٹ کے ایسے نہ پھینکو کہ اگر کوئی بچہ گزرتا ہے, اگر کسی لیڈیز کا پیر پڑتا ہے, اگر لیڈیز حاملہ ہوتی ہے, اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے, تو وہی شیطانی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں. پھر آپ نے ایک کو اس مصیبت سے نکالا, دوسرے کو مصیبت میں ڈال دیا. اس کی مثال بالکل ایسے بزرگان دین فرماتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کام کر لو تو کسی کھڈا کر کے اس کو دبا دو, تاکہ اگر کوئی اس کے اوپر سے گزر بھی جائے تو اس کو کوئی نقصان نہ ہو. کوئی سمجھائے گا آپ کو اتنی ڈیپلی بات کہ اگر آپ نے اس کا استعمال کیا تو کیوں کیا ہے؟ اور جب ہم لونگ کو جلا دیتے ہیں, کپڑے کو جلا دیتے ہیں, ہم اس اثر کو ختم کرتے ہیں اس حدت کے ذریعے, کیونکہ آگ پر غالب آتی ہے, کیونکہ آگ اپنے کلر بدلتی ہے. ایک آگ آپ 1 گھنٹے کی جلائیں, اب وہی آگ کو جلتے ہوئے 1 دن ہو جائے, اس کی کلر چینج ہو جائے گا, اس کی حدت ماہیت چینج ہو جائے گی. پھر وہی آگ اگر جلتی رہے مستقل, تو اس کے کلر بھی چینج ہو جاتا ہے, اور اس کی کیفیت بھی چینج ہو جاتی ہے, اس کی حدت بھی چینج ہو جاتی ہے. اور جب ہم لونگ اور کپڑے کو جلاتے ہیں اپنے اسی طریقے سے اتار کر, تو وہی آگ جو ظاہری آگ جس کو پہنا کے جلاتے ہیں نا, وہ اس کی آگ کو حدت کو ختم کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر جو کیفیت ہوتی ہے, اس کے اوپر جو اثر ہوتا ہے نا, وہ اس عمل کا ہے جس عمل کے ماتے جو موکلان ہے نا, وہی اس شیاطین کو پکڑ کر اس کے اندر سلب کر کے اس کو ختم کر کے جلانے کی قوت یہ عمل خاندان قادریہ کا رکھتا ہے. صرف 3 چیزوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے عام لوگوں کے لیے. رشتے میں اگر رکاوٹ ہوگی وہ دور ہو جائے گی. بچہ آپ کا اگر آٹزم کے مرض میں مبتلا ہوگا, یا کسی اور مرض میں مبتلا ہوگا, یا بچے کے اندر کوئی معذوری ہوگی جادو کی وجہ سے, یا بچے کا ذہن بڑھ نہیں رہا ہوگا, بچوں والا ذہن ہوگا, یا پھر اس کی عمر بڑھ رہی ہوگی, اس کا دماغ اسی جگہ پر ہوگا. ایسے بہت سے بچے موجود ہیں کہ جو اس شیطانیت کی وجہ سے موجود ہو جاتے ہیں. یا وہ خواتین کہ جن کے پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں, جن کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہونے لگتی ہے, سمجھ نہیں آتا کہ بیماری کیا ہے, اس کے اثر کو ختم کر دیتی ہے. کاروبار کے اندر اگر کوئی تباہی کے دانے پہ جا رہا ہوتا ہے, کوئی بزنس میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. اچھا, اس دعا کا, اس عمل کی یہ تاثیر ہے کہ یہ جادو کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر جو حاسدین کی حسد کی جو نظر ہوتی ہے, اب حاسدین نے کچھ جادو تو نہیں کیا, لیکن اس کی حسد کی جو نظر ہے وہ آپ کے اندر منتقل ہو گئی. لیکن جب آپ کے اندر منتقل ہوئی تو اس نے ایک صورت اختیار کری, جو اس نے صورت اختیار کی وہ شیطانی صورت کے مانند ہو گئی, کہ جو آپ کی پوزیٹیو ریز کے اوپر غالب آ گئی. اور جب آپ یہی عمل کرتے ہو نا, تو پھر یہی پوزیٹیو ریز کو جو قوت, جو تقویت ملتی ہے نا, وہ اس دعا کی روحانیت سے ملتی ہے, کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر سے نیگیٹو ریز منقطع ہو جاتی ہے آپ کے جسم سے.
کہ جس سے آپ کو نظر بد میں بھی فائدہ ہوتا ہے, حاسدین کے حسد میں بھی فائدہ ہوتا ہے, ہر قسم کے شر سے آپ کو اس میں فائدہ ہوتا ہے. عام لوگوں کے لیے اور جو لوگ, اب مثال کے طور پہ کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا, کوئی بچہ کسی مرض میں مبتلا ہے, اس دعا کو اپنے ہاتھ سے لکھیں اور بچے کے گلے میں ڈال دیں موم جمع کر کے. گلے میں نہیں ڈال سکتے, آپ اس کو لکھ کے اپنے گھر کے اندر لگا لیں کہیں. گھر پہ نہیں لگا سکتے, اگر شوہر اس کو نہیں مانتا یا بیوی اس کو نہیں مانتی یا ان معاملات کو نہیں مانتے, وہ اس کو لکھ کر رکھ کے اپنے پاس اپنی کتاب کے اندر رکھ دیں, اپنے سامان میں کہیں لکھ کر اس دعا کو رکھ دیں. اثر کہیں بھی یہ دعا ہوگی اس کا اثر بالکل پھیلتا ہے. جس طریقے سے مشک کہیں پر بھی رکھی ہو اس کی خوشبو سے اس جگہ تک جایا جا سکتا ہے جہاں پہ اصلی مشک ہوتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک نہیں چھپتا. اسی طریقے سے اس ہی کے بھی معاملات یہی ہیں کہ جس طریقے سے مشک کی خوشبو پھیل رہی ہوتی ہے, رکھی کہیں ہوتی ہے لیکن مہک پورا گھر رہا ہوتا ہے, اسی طریقے سے یہ دعائیں اگر لکھ کر آپ اپنے گھر میں رکھ لیں اور جب اس کی خوشبو پھیلتی ہے, جب اس کی روحانیت پھیلتی ہے, تو کوئی بھی شیاطین اس کے قریب نہیں آتا. اس کی خوشبو, اس کی تاثیر, اس عمل کی روحانیت تمام شیاطین کی ہلاکت کا باعث ہے. کیونکہ یہ میں نہیں کہتا, میرے بزرگ فرماتے ہیں. اور میرے بزرگ کو کون فرماتے ہیں؟ خاندان قادریہ کے وہ سلطان جو سلطانوں کے سلطان ہیں, قطب ربانی محبوب سبحانی میر میرزا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسی دعا ہوگی یہ, کیسا عمل کرو گے آپ؟ یہ سر خاندان قادریہ میں نا بڑے راز موجود ہیں, بڑے اسرار ہیں خاندان قادریہ کے. خاندان قادریہ ایسے ہی تمام سلاسل میں غالب نہیں آیا ہے, اور جن کی بدولت یہ معاملات ہوئے نا, اور یہی اعمال, یہی دعائیں انہی سے منسوب ہیں سب. ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا خاندان کیا ہے, ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں کون کون سے ہیرے جواہرات موجود ہیں. ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم خاندان قادریہ, اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم خاندان قادریہ سے ہمارا تعلق ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں انہی دعاؤں کا اثر ہے ان مریدوں پر کہ جن سلاسل کے جو لوگ 30 سال 40 سال ریاضت کر کے اس مقام پہ پہنچتے ہیں, بزرگان دین فرماتے ہیں خاندان قادریہ کا ایک مرید 40 دن میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے, صرف سیدنا غوث الاعظم کی برکت سے, آپ کی روحانیت کی اس سے. اور یہی اعمال, یہی ذکر و اذکار, یہی دعائیں جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی ہے, انہی کا سہارا لے کے انہی کو پڑھ کر وہ اس مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ لوگ 40 سال بعد پہنچے. ہماری آپ کی کیا ریاضت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو ہمارے بزرگوں نے ریاضتیں کری ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت لی ہے, ہم نے اپنے بزرگوں کی ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی ہے, اور ہمارے بزرگوں سے ہمیں فیض ملا ہے. ہم نے جو ان کا ادب کیا ہے, ہم نے جو ان کی خدمت کی ہے, ہمارے دلوں میں جو محبت ہے ان کے لیے, میں سمجھتا ہوں ہم جو کچھ جانتے ہیں نا یہ انہی کا اثر ہے. جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے, جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں سے دیکھا ہے, جو کچھ ہم نے خود پریکٹیکل کرا ہے, خود ہم نے یہ اعمال کرے ہیں اور خود ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا. اور جب ہم نے فائدہ اٹھایا تو ہم نے پھر دنیا کو بتایا کہ بھائی مجھے اس سے فائدہ ہوا تو تم بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ ہوتا ہے چراغ سے چراغ جلانا. اچھا, اب وہ خاص لوگ جو اس عمل کے عامل بننا چاہتے ہیں, جو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہتے ہیں, وہ 360 مرتبہ روزانہ 360 دن مکمل کر لیں, اس کی زکوٰۃ کبیر ادا ہو جائے گی. آپ اس عمل کو 1100 مرتبہ 40 دن میں مکمل کر لیں.
اس عمل کو 1.25 لاکھ کر لیں آپ. یہ ترتیب لکھ لیجئے گا ساری جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اگر کوئی شخص 360 بار پڑھ سکتا ہے وہ 360 بار پڑھ لے, اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہے تو 1100 بار پڑھ لے, اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہے تو وہ 2100 بار پڑھ لے جو صاحب دعوات ہو جائے. ہمارے بزرگوں نے اس دعا کو 6-6 ہزار بار پڑھا ہے کہ ان کی نظر جہاں اٹھتی تھی نا, جتنے بھی لوگ موجود ہوتے تھے نا, ان سب کے اوپر سے جادو یہ معاملہ ختم ہو جاتے تھے صرف ان کی برکت سے. لیکن یہ دعائیں تعلیم کرنے کا مقصد, یہ اعمال تعلیم کرنے کا مقصد, تم کو تو فائدہ ہو گیا. اب وہ بزرگ اس دنیا سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے, اس کے بعد تمہاری اولادوں میں اگر کوئی پریشانی آئی تو تم کیا کرو گے؟ تمہارے اندر تو اتنی تاثیر نہیں ہے. تو اسی لیے دعائیں تعلیم کرتے تھے, اس لیے اعمال تعلیم کرتے تھے کہ تم اپنے آنے والے بعد کو یہ دعائیں تعلیم کرنا, اس طریقے سے پھر اپنے آنے والے لوگوں کو, اپنی اولادوں کو ان مصائب سے, ان پریشانیوں سے نکالنا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ صرف 11ویں شب کو یہ عام لوگ بھی عمل کر لیں گے, اور جو لوگ اس کا عمل کرنا چاہیں وہ پھر اس کو پابندی کے ساتھ 40 دن مکمل کر لیں, اس کو 360 دن مکمل کر لیں, یا اپنے ورد میں اس کو 7 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھ لیں. ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیں. جو شخص خالی اس دعا کو پڑھتا ہے نا, اور اگر وہ اس دعا کو پڑھ کے 7 بار پڑھ کے یا 3 بار پڑھ کے اگر کسی کو دم کر کے دے دیتا ہے تو اس کے اوپر سے وہ جادو ختم ہو جاتا ہے. اور جادو کا پلٹنا, جادو جہاں سے آتا ہے وہاں پہ لوٹنا, اس دعا کی کمال کی خاصیت ہے. باقی اور کسی عمل کا میں نہیں کہہ سکتا, میں نہیں کہتا آپ کو, لیکن اس دعا کے بارے میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ ادھر لوٹے جہاں سے آیا ہے تو آپ یہی نیت رکھ کے اسی نیت سے یہ عمل پڑھنا, دیکھو کیسا جادو لوٹتا ہے. یہاں تک کہ گڑی ہوئی چیزیں آپ کے گھر سے نکلنے شروع ہو جاتی ہیں, آپ کے گھر سے نکلنے شروع. اگر آپ کے گھر میں کوئی جادو ہوگا نا, آپ نے یہ دعا لکھ کے لگائی اور دعا پڑھنے شروع کر دی, آپ کے گھروں کے اندر سے نکلنے شروع ہو جائے گا. کیونکہ جس جگہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے, جس جگہ یہ دعا لگا دی جاتی ہے, جس جگہ اس دعا کا عمل کر لیا جاتا ہے, اس کے زمین کے اندر جتنا بھی کوئی جادو ہوتا ہے نا وہ سب باہر آ جاتا ہے, اندر نہیں ٹک سکتا. یہ نہیں کہ آپ نے کھڈے کھود کے نکالنا ہے, وہ خود باہر نکلتا ہے اپنی تاثیر سے. اسی کے ماتے جو موکلان ہوتے ہیں, جو سرخ جنات ہوتے ہیں, وہ خود ہی گاڑے ہوئے سامان کو باہر نکال دیتے ہیں. کبھی آپ کو سٹور میں سے کوئی ایسے سامان نکل گیا کہ جو پرانا گڑا ہوا تھا, آپ نے دیکھا, آپ نے کہا یہ کس نے لا کے رکھ دیا, لیکن اس دعا ہی کی برکت تھی جو گڑا ہوا سامان آپ کے گھر سے نکلا. کبھی آپ کی الماری سے کوئی تعویذ نکل گیا, کبھی آپ کی الماری سے کوئی ایسی چیز نکل گئی جو لگتا ہے کہ بڑا بوسیدہ ہوا ہے, کہ زمین میں سے گاڑ کے کسی نے بھی نکال کے رکھا ہے. اس کی تاثیر دیکھنا آپ ذرا کیسی تاثیر ہوگی اس کی. تو بھائی خاندان قادریہ کی بڑی تاثیر ہے, خاندان قادریہ کے اعمال بہت زبردست ہیں. تو میں اپنے تمام مریدین, تمام شاگردوں کو اس دعا کی, اس عمل کی اجازت دیتا ہوں. دعائے رد السحر اور شیاطین سے بچنے کے لیے یہ دعائے قادریہ کا بہترین نسخہ ہے, اور یہ منسوب تاجور اولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی میرے میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے.